اذان کا سبق. پہلے جو سبق پڑھ چکے ہیں اس کو بھی دہراؤں گا اور پھر آخر میں جو سبق کے الفاظ ہیں ان پر بھی توجہ دلاؤں گا، ممکنہ غلطیوں کی اصلاح. جی تو پھر تینوں سٹیپ اسٹارٹ والے بالکل عرض کر رہا ہوں. پہلا سٹیپ صرف تلفظ کو صحیح کرنے کے لیے کیسے پڑھیں گے؟ اللہ اکبر، دونوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے. دوسرے سٹیپ میں دونوں کو ایک ہی سانس میں برابر آواز کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر. شاباش. اب یہ تیسرے سٹیپ پڑھنے والا اللہ اکبر اللہ اکبر. بایاں اور بایاں، ٹھیک ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اچھا تو پہلے یہاں سے شروع کریں گے، یہاں ختم، پھر دوسرے میں اوپر سے شروع کریں گے اور نیچے ختم. یہ بات ذہن میں آ گئی. تو یہ پہلے دو جملے اکٹھے تھے، اب ایک جملہ ہوگا تو ایک یاد سے، ٹھیک ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. دوسرے میں اوپر سے تو غلطی ہے. اشہد، ہا بھی اونچی آواز نہیں کرنی، لمبا بھی نہیں کرنا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. غلطی ہو رہی بھائی، تو آخر میں آواز اونچی ہو رہی، اونچی نہ ہو بھائی، ٹھیک ہے. تو یہ لہجے کا نہیں جانا. الا اللہ، یہ بات ساتھی کیا کرتے ہیں، آواز لہجہ اونچا ہوتا ہے، آواز نیچی کرتے ہیں. کیسے؟ الا اللہ، ہاتھ بھی نیچے، لہجہ آواز بھی نیچے اور لہجہ پھر اونچا. تو یہ لہجے کو بھی سمجھنا کہ لہجہ اونچا ہو رہا ہے، آواز تو آپ نیچے کر رہے ہیں لیکن لہجہ، تو لہجے کو اونچا نیچے ہونا سمجھ آ رہا ہے جی. تو بس اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شاید آواز کا اوپر نیچے کرنا ہوتا ہے، صرف اس کے اندر لہجے کو بھی سمجھنا ہے کہ لہجے کا اوپر نیچے ہونا کیا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ. اونچا کرنا آسان ہے، ابھی اس کو نیچے کر لانا یہ ذرا مشکل ہے. توجہ ذرا. اشہد ان محمد رسول اللہ. سمجھیے بس. حی، ہا پہ یعنی ہا سے نہ تبدیل ہے، اس کا خاص خیال فرمائیے. یا کی شاید کٹے رہو. حی علی الصلاۃ. جی ممکن غلطی، لمبا ہونا. حی لمبا نہیں، حی علی الصلاۃ. آج کا سبق تو اذان کا سبق ماشاءاللہ بہت دنیا سن رہی ہے. بہت زیادہ آج کل یہ جو میسج آئے ہیں سعودی عرب سے، جی کویت سے،
ہانگ کانگ سے، پتہ نہیں کہاں کون کون سے ملک میں، نام ہی بھول گئے جی. تو بہرحال اذان پر بڑی توجہ ہو رہی ہے کہ جی اذان کا تلفظ کیسے صحیح کریں، لہجہ کیسے سیکھیں. تو اس لیے آپ بھی توجہ فرمائیں جی. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کے بھی دوست زیارت کر رہے ہیں ماشاءاللہ کہ یہ بھی سیکھنے آ رہے ہیں. جی دیکھیے گا، ہا کا مخرج ہا سے نہ بدلیں، حیا حیا نہیں، حیا یا کی شد کا ٹھہراؤ. تو یہ دونوں غلطی، ہا کا ہا سے بدلنا، شد کا نہ پڑھنا، یہ ممکنہ غلطی. عین ختم ہو جی، حیا لل فلا، عین رہ گیا بالکل، لل کلکلا ہو جاتا ہے. فلاح آخر میں کیا ہے؟ ہا، فلاح و بہبود. تو یہ فلاح ہے، اکثر پڑھتے فلاح، کئی ہاں پڑھ جاتے ہیں اور کئی جو ہے الف پڑھ جاتے ہیں، دونوں ممکنہ غلطی ہیں. سمجھ آئی بات؟ جی توجہ. حیا حیا، یہ ید کا شد کا ٹھہراؤ، لمبا زیادہ نہیں. حیا علی الفلاح، یہ جو اونچا کرتے ہیں اس پر تھوڑا فلا، اس طریقے سے جمپ مار کے آواز اٹھا رہے ہیں. فلا یوں سیدھے ہوتا، پھر لہجہ نہیں پتا کیا وجہ ہے جی. تو وجہ سمجھ گئے بھائی اس طریقے. حی علی الفلاح، دوسری غلطی ممکنہ حی، اکثر بہت لمبا کر دیتا ہے جی. تو اس لیے ہر چیز دین میں سیکھنی ضروری ہے، دین میں ہر چیز. ہاں اب سعودی میں آج کے موقع پر ایک ساتھی اذان سنی میں نے قریب محلے میں، تو حیا آل الفلاح یہ وہاں پر سنا ہے. اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ شاید جو عرب میں ہوگا تو وہ سادہ قرآن صحیح پڑھتے ہوں گے. تو دیکھو بھائی ہر ایک کو دین اور قرآن ہی سیکھنا پڑے گا، سیکھے بغیر ہاں وہ لینگویج اپنے طور پر بھی لینگویج ہوتی ہے، لیکن قرآن کا پڑھنا اس کو سیکھنا پڑے گا، بغیر سیکھے نہیں آ جائے گا. تو اذان کی بات کروں، حیا آل الفلاح یوں پڑھا جا رہا بھی، پیور عربی آدمی. توجہ، اس لیے غلطیوں سے بچنا ہے اور سیکھنا ہے جی. تو حی لمبا نہیں، عین لمبا نہ ہو، علل کلکلا، وہی والی غلطیاں. اور آخر میں ہا کو واضح کرنا ہے، حیا حیا علی الفلاح. جی دونوں جملوں کو ایک مرتبہ میں پڑھتا ہوں، آپ سے سماعت فرما لیں. ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ اگلا سبق پھر آئندہ جمعرات کو ہوگا. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. جی مشق کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.